السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اربعین نووی کی دوسری حدیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ جو دوسری حدیث ہے اس کا عنوان ہے حدیث جبریل۔ حدیث جبرائیل یا جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام ہے۔ اردو میں زیادہ جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل بھی ہے اور جبریل بھی ٹھیک ہے۔ چونکہ اس حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، تو ان کی طرف منسوب کر کے اس حدیث کو حدیث جبریل یا حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ پہلے اس حدیث کا جو متن اور ٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ ترجمہ اور مفہوم بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم۔ یہ جو الفاظ ہیں مسلم شریف کی روایت میں آئے ہیں، واقعی یہ حدیث تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں آئی ہے۔ چھڑو حدیث جبریل جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے، دین میں بڑا اہم مقام ہے، اس کا بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جوابات میں ان کا جواب دیتے ہوئے پورے دین کا خلاصہ اور مغز بیان کر دیا ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ہے، تو گویا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دین چونکہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اعلان فرما دیا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا۔
دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ جو دین جس کے بہت زیادہ احکام قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، بالکل مغز اور خلاصہ، انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں، جو سب لوگوں کو یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس جملے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اس حدیث مبارکہ میں آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے محدثین کے ہاں، اور محدثین یہ فرماتے ہیں اس حدیث کا ذخیرہ احادیث میں اور سنت میں مقام ایسا ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کے احکام کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کی بنیاد، جڑ، یعنی بنیادی احکام اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں، خلاصہ آ چکا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جس مختصر انداز میں دین کو بیان فرما دیا گیا ہے، اس لحاظ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ ام السنہ اور ام الحدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ام الکتاب کا درجہ رکھتی ہے، ایسے ہی حدیث جبرائیل احادیث میں ام الحدیث یا ام السنہ کا درجہ رکھتی ہے۔ سنت سے مراد بھی حدیث ہے، ام السنہ یعنی سنت کا خلاصہ اس حدیث مبارکہ میں آ چکا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں حدیث جبرائیل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو ساتھی اس حدیث کو زبانی یاد کر سکتے ہوں، اسی طرح اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اور باقی کتاب میں جو آئیں گی 40 کے قریب احادیث، ان میں سے جو بھی زبانی یاد رکھ سکتے ہیں، جس حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ حدیث کا معنی، مفہوم، مطلب اور ترجمہ بالکل سب کو آنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کی طرف۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، بینما اس دوران کہ نحن جلوس ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، ذات یومن ایک دن، ذات کا لفظ بڑھایا گیا ہے یہاں پر، اس سے معلوم ہوا کہ دن کے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، رات کے وقت میں نہیں آیا۔ ویسے دن کا جو لفظ ہے گزشتہ ایام جیسے بولا جاتا ہے، تو یوم کا جو لفظ دن اور رات دونوں پر بول دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ذات یومن فرمایا ہے، اس سے گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ یہ واقعہ دن کے وقت کا ہے۔ اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذ طلع علینا رجل، اذ کا مطلب ہوتا ہے اچانک، طلع کا مطلب ہے، معنی ہے طلوع ہونا، تو ہم معنی کر سکتے ہیں نمودار ہونا، نمودار ہوا، اچانک نمودار ہوا ہمارے اوپر، رجل ایک آدمی، نمودار ہوا مطلب اچانک آ گیا۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اچانک طلوع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی سب کے پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں بھی طلوع ہوتا ہے آتی ہے، تو وہ بڑی جلدی یعنی اس کی روشنی آ جاتی ہے، ایک دم سے طلوع ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مجلس لگی ہوئی تھی، تو اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے تھے اور ان کے واپس جانے تک ان کو کوئی پہچان نہیں سکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صورتوں میں آتے تھے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت، تو ان کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس وقت جب تشریف لائے تھے تو ان کی صورت میں نہیں تھے، اس لیے لوگ ان کو پہچان نہیں سکے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا اذ طلع علینا رجل، ہمارے اوپر ایک آدمی نمودار ہوا۔ رجل نکرہ ہے، یعنی کوئی آدمی، ایک آدمی بس، کوئی خاص نہیں جن کو یہ پہچانتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ اب حضرت عمر ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، انتہائی سفید کپڑوں والا، بڑے صاف شفاف اور سفید کپڑے۔ شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بالوں والا، انتہائی کالے بالوں والا، یعنی کپڑے بڑے سفید ہیں اور سر داڑھی کے جو بال ہیں وہ کالے سیاہ ہیں، بالکل ان میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ محدثین کرام اس میں نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ طالب علم بن کر آئے تھے، انہوں نے آ کر بہت سے سوالات کیے تھے، کئی سوالات کیے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت جو وہ اپنی صورت بنا کر آئے تھے اور جو صفات اختیار کر کے آئے تھے، جو حالت بنا کے آئے تھے، طالب علم کے مناسب یہ ہے، دین کے طالب علم کے مناسب کہ وہ یہ چیزیں اختیار کریں۔ چنانچہ شدید بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی سفید تھے۔ سفید لباس اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب علم جو ہے اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، صفائی، دین کا طالب علم خاص طور سے صفائی ہونی چاہیے اس کے مزاج کے اندر، لہٰذا کپڑے اگرچہ پرانے ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، ان میں داغ دھبے نہ لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور معمول بھی یہی تھا کہ آپ کا لباس ہمیشہ صاف ہوتا تھا، صاف، اگرچہ لباس پرانا ہی کیوں نہ ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ان کے بال بھی انتہائی کالے تھے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے وہ نوجوانی کا زمانہ ہے، نوجوانی کا۔ جب عمر زیادہ ہو جائے، ڈھل جائے یا بڑھاپا آ جائے تو طالب علمی تو اس وقت بھی ہو سکتی ہے، علم تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت انسان کی جو قوتیں ہیں کچھ کمزور ہو جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ سختی برداشت نہیں کر سکتا جو جوانی میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حافظہ اور ذہن جو ہیں ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو ابتدائی جوانی میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے، تو جو چیز یاد کرتے ہیں آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور ذہن میں محفوظ بھی رہتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں انسان مشقت اٹھا سکتا ہے، اور علم دین بغیر مشقت کے آتا نہیں ہے، راحت کے ساتھ علم دین نہیں آ سکتا، اس میں مشقت محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کا جو سب سے موزوں اور بہترین زمانہ ہے وہ طالب علمی کا یعنی ابتدائی جوانی کا زمانہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل چونکہ اس حال میں تشریف لائے تھے، ان کے بال بھی بالکل سیاہ تھے جیسے کہ ایک نو عمر کے ہوتے ہیں،
لا یری علیہ اثر السفر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں لا یری علیہ اثر السفر، اس آدمی کے اوپر سفر کے آثار نہیں دیکھے جا سکتے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ اب یہ دو متضاد سی باتیں ہو گئیں اس وقت کے لحاظ سے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہیں باہر سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے۔ لیکن اس وقت سفر ہوتے تھے اونٹ پہ، گھوڑے پہ، لمبا سفر کر کے آیا ہے، قریبی علاقے کا آدمی نہیں ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی تو پہچانتا ہوتا۔ تو اگر لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس آدمی کے اوپر سفر کے کچھ نہ کچھ آثار، علامات واضح ہونی چاہیے، کپڑوں سے یا راستے کا گرد و غبار ہوتا ہے، ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مسافر لگ رہا ہے، یعنی یہاں کا نہیں لگ رہا، لیکن حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ مسافر بھی نہیں لگ رہا۔ بعض روایات میں ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آئے تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کوئی پہچانتا ہے، کسی کا مہمان تو نہیں آیا ہوا، لیکن سب نے چونکہ سوالیہ نظروں سے دیکھا، معلوم ہوا کہ کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں ہے، کسی کا مہمان نہیں ہے، لہٰذا یقینی بات یہ ہے کہ وہ باہر سے آیا ہے۔ لیکن کپڑوں سے، چہرے سے، آثار سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ باہر سے آیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یہیں کا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہوئے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن روایات میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے ان میں یہ ہے کہ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے۔ یہاں پر ذرا اختصار کے ساتھ بیان کر دیا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آئے اور بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، چنانچہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس آدمی نے اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر، یعنی گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا۔ یہاں پر بھی جو بات ہے وہ حیرت زدہ کرنے والی ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو آ کر بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر، جیسے نماز میں تحیات میں تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ جو رویہ ہے یہ ایک طالب علم کا، جو انتہائی باادب طالب علم ہو، اس کا رویہ ہے۔ چنانچہ سب متاثر ہوئے اس سے، اور وہ انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن پھر اگلا جو انہوں نے کام کیا کہ اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آداب کے لحاظ سے یہ کام صحیح نہیں تھا۔ تو پہلی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ بڑا باادب آدمی ہے، اس کو طالب علمی کے آداب معلوم ہیں، لیکن ابھی اس کو دیکھ کر ہی ذرا خوش ہوئے ہوں گے کہ اگلا کام انہوں نے یہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی کی ادب کی وجہ سے جرأت نہیں ہو سکتی تھی ایسا کام کرنے کی، اس وجہ سے بھی وہ حیرت میں مبتلا ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر بھی دو باتیں ایسی آئیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہاں پر بھی آئیں اور اس کے بعد آگے بھی آئیں گی، اور بظاہر یہ بے ادبی لگ رہی ہے۔ محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تھے اور وہ اپنی حالت کو مخفی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ اس طرح کے اہم سوالات کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی پہچان لے، تو وہ اپنی حالت کو مخفی رکھنا چاہتے تھے، کوئی بھی پہچان نہ سکے کہ یہ جبرائیل ہیں، اور یہ حالت کو مخفی رکھ رہے تھے اور پھر سوالات اس طرح کے کر رہے تھے تاکہ اس سے حیرت پیدا ہو
اور انسان کا ذہن متوجہ ہو جائے۔ جتنا زیادہ متوجہ ہوتا ہے ذہن، جتنی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ بات ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ چونکہ سوالات انتہائی اہم ہیں جو پورے دین کا خلاصہ ہیں، تو اس کو سننے کے لیے ذہن کا 100% متوجہ ہونا ضروری ہے تاکہ اچھی طرح سے باتوں کو محفوظ کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں حیرت اور تعجب پیدا ہوا۔ ظاہر ہے جب حیرت ہوتی ہے تو انسان کا ذہن زیادہ متوجہ ہوتا ہے، جب زیادہ توجہ ہوگی تو جو بات سامنے آئے گی وہ زیادہ ذہن نشین ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ اب آگے انہوں نے 4 سوالات کیے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، لیکن سوال کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی بظاہر بے ادبی ہے۔ وقال یا محمد، کیونکہ انہوں نے آ کر نام لے کر پکارا ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ہدایت دی گئی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو۔ لہٰذا صحابہ کرام نام لے کر نہیں پکارتے تھے کیونکہ یہ بے ادبی تھی۔ حضرت جبرائیل نے نام لے کر کیوں پکارا؟ یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے، محدثین نے اس پر اشکال کیا کہ کیوں پکارا، تو اس کا وہی جواب ہے کہ وہ اپنی حالت کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھے طریقے سے سوال جواب نوٹ کر لیں۔ بعض محدثین نے اور بھی جوابات دیے ہیں، جیسے بعض نے کہا ہے کہ یہ حکم جو ہے انسانوں کے لیے ہے، حضرت جبرائیل تو فرشتے تھے، ان کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بہترین جو جواب ہے اور بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی حالت کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو 100% متوجہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے، احکام ہیں، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ اور نقشہ کیا ہے۔ جو فنی تعریف ہوتی ہے وہ نہیں پوچھی گئی، نہیں پوچھنے کا جو انداز ہے تو عن الاسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا گیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، یعنی اسلام کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیفینیشن نہیں پوچھی گئی بلکہ اس کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی طرف جانے کی راستے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ نے، اسلام کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کا۔ اگلی روایت میں بھی اسی کا ذکر آئے گا، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اسلام 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شہادتین، 2 گواہیاں دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں
ان کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اگلی حدیث میں آ جائے گا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی حقیقت گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان فرما دی۔ پہلے نمبر پر شہادتین کا ذکر فرمایا ہے کہ دو شہادتیں دو، مسلمان ہونے کے لیے دو شہادتیں، دو گواہیاں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، یہ انسان یہ کہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، وہ اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کو مانے۔ دو باتیں آ جائیں گی، نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانے، جیسے یہ دہری یہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے وجود کو تسلیم کریں۔ دوسرا ہے لا الہ الا اللہ، وحدانیت، کہ اللہ ہی معبود ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ دنیا کے مختلف مذاہب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ شریک کرتے ہیں، شرک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن ساتھ اپنے بتوں کو بھی مانتے تھے، تو یہ توحید کے خلاف ہے، یہ ہے شرک۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ان کی بات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جوابات کا، کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ شریک ٹھہرا لیتے تھے کہ یہ فلاں ہے جو اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو دونوں باتوں کا اقرار اور گواہی دینی ہے جو اس کلمے میں آ جاتی ہے، کہ اللہ کے وجود کو بھی مانیں اور اللہ کی وحدانیت کو بھی مانیں کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات جو شہادت میں ذکر کی گئی ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ضروری ہے۔ جب تک آدمی اس بات کی گواہی نہیں دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا یا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسے فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اس وقت کوئی دین معتبر نہیں۔ جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور بھی کوئی اہل کتاب ہوں، لیکن چونکہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہے، اور آخرت میں نجات کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور اسلام کی تب بھی اسلام تھا، تب بھی، اور اسلام کی تعریف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کہہ لیں، تعریف فنی نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بیان فرما دی گئی ہے کہ اسلام میں پہلی بات اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ہے کہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کو بھی ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی کا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے ہاں تو اسلام قابل قبول ہے، تو اسلام ہے کیا؟ تو اسلام کی تعریف ہم کریں گے اس حدیث سے، اور اسلام کی حقیقت واضح کریں گے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں باتوں کو آپس میں جوڑیں کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول ہے، اور اسلام نام ہے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کی گواہی دینے کا بھی،
تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج کل بعض حلقوں کی طرف سے یا بعض ایسے لوگوں کی طرف سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی ملت ابراہیمی پر ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے یا کسی بھی آسمانی کتاب کا ماننے والا ہے وہ اس کی بخشش ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اسلام کی تعریف کر دی گئی ہے، اسلام کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے، اور قرآن مجید میں واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ اور حدیث جبرائیل یہ کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دو۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر کوئی دین بھی کسی کا قابل قبول نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہوگی اب، ٹھیک ہے، بالکل واضح بات ہے۔ یہاں پر شہادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، گواہی میں اقرار ہوتا ہے جو زبان سے دی جاتی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا اور دوسرا ہے زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ دل سے تصدیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، جیسے کہ اگلے سوال کے جواب میں آ جائے گا، اور زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا دنیا میں لوگوں کے سامنے اور اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اور دنیا میں اسلامی احکام اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کا اعلان کر کے اسلام میں داخل ہو۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو مسلمانوں کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں، اس لیے کہ ہمیں جو طاقت دی گئی ہے وہ صرف ظاہر تک ہے، باطن تک ہمیں طاقت نہیں دی گئی، ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ نے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا جو بظاہر اسلام قبول کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔ ہاں جو دل کے اندر رکھے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی وفات پا جائے، اس کے دل میں ایمان تھا، دل میں تصدیق کر دی اس نے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، مسلمانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ مسلمان تھا، اس لیے ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ اس کو غسل دے کر، کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ لہٰذا جو بندہ زبان سے شہادت دیتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس کے ساتھ سارے کام مسلمانوں والے کیے جائیں گے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، دوسری بات جو اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی کہ اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے، نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں نماز ادا کرنا یا نماز پڑھنا۔ قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن اوقات میں، جن تفصیلات کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سکھایا ہے، ان سب اوصاف کی، اوقات کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرنا، اس کا نام ہے نماز کو قائم کرنا اور نماز کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے سورہ عنکبوت میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جو آدمی نماز قائم کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ برے کاموں سے دور ہو جائے گا۔ اگر نماز ادا کر رہے ہیں لیکن کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ نماز میں کمی ہے۔
لہٰذا نماز کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جو ہے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے باقی تمام کاموں کے ساتھ ہے، یعنی نماز کو اگر بالکل صحیح کر لیں باقی سب کام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، دنیاوی کام بھی۔ آخرت کے جو کام ہیں، مراحل ہیں، اس کے بارے میں تو حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز بہتر نکل آئی تو باقی اعمال بھی بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس آدمی کے کام، یہ پریکٹیکل تجربہ بھی اس کا بالکل کیا جا سکتا ہے، جو آدمی نماز کو اچھے طریقے سے 100% طریقے سے قائم کرے گا اس کے دنیاوی کام بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نماز کے اندر اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تیسری بات اسلام کی یہ ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ان پانچوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، تو اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن مجید میں تقریباً 32 کے قریب مقامات پر زکوٰۃ اور نماز دونوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، تو زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات کسی وقت موقع ملا تو فقہی مسائل کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مختلف قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے، جس کی مقدار جو سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہے یا مال تجارت ہے اس میں 2.5% ہے، 2.5%۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جانوروں میں مختلف تفصیلات ہیں، بکریوں میں الگ سے فرض ہوتی ہے، اونٹوں کی الگ ہوتی ہے، گائے بھینس کی الگ ہوتی ہے، اور زمین کی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ ایسی زمینیں جن کو خود سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، 20 من نکلے تو 1 من۔ اور وہ زمینیں جو بارانی ہوتی ہیں، بارش سے ہی ان کی فصل جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے، تو ان کے اندر 10% یعنی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کا ذکر کیے تو جانور تجارت کے لیے یا جو ویسے ہی گھر؟ نہیں، اور تجارت والے تو مال تجارت میں آ جائیں گے۔ بعض جانور ایسے ہوتے تھے، ابھی بھی بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، جن کو گھر میں باندھ کر کوئی چارہ وارہ نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ جو چراگاہیں یا جنگل پہاڑ وہاں پر چراتے ہیں، تو ریوڑ کے ریوڑ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے ہاں جو جانور جیسے فارم بنا ہوا ہے کوئی، یا ویسے گاؤں میں کسی نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ خود سے ان کو چارہ وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر جانور کی مختلف تفصیلات ہیں۔ عشر میں 1/10 عشر نام ہے 10ویں حصے کا، لیکن ہمارے ہاں جو زمینیں ہیں پنجاب کی، ان کو خود سے سیراب کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے ان کے اوپر، ان میں 20واں حصہ 1/20 واجب ہوتا ہے۔ 1/20 20واں حصہ جی۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، جس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ وتصوم رمضان، اور چوتھا رکن جو بیان فرمایا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور یہ جو عبادات ہیں جیسے نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہیں۔ کوئی دین ایسا نہیں تھا جس میں نماز نہ ہو۔ اور روزے کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، یعنی
بیت اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے کی استطاعت رکھتے ہو، مطلب یہ ہے کہ اخراجات وغیرہ ہوں۔ استطاعت میں 2 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1، اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ بیت اللہ تک آنے اور جانے کا خرچہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ، ضروریات زندگی یعنی روزمرہ جو ہم کھانے پینے میں، پہننے میں یا سواری وغیرہ یہ جو استعمال ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ایکسٹرا اگر اتنا ہے کہ اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں، اس میں ویزا، ٹکٹ وغیرہ اور وہاں رہنے کے، کھانے پینے کے سب اخراجات ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب جائیں تو اپنے گھر والوں کو اپنے واپس آنے تک اتنا خرچہ دے کر جائیں کہ ان کو واپس آنے تک کوئی مشکل نہ ہو۔ اگر یہ دونوں طرح کے اخراجات ہیں، یعنی آنے جانے کا بھی اور گھر والوں کو دینے کا بھی، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ ان استطاعت کا لفظ جو ہے اس سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جس آدمی کو ان دونوں پر قدرت حاصل ہے تو وہ آدمی استطاعت رکھے گا، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ جی، استطاعت میں 2 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اپنی ضروریات زندگی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کے علاوہ اتنا خرچہ ہو، اتنا مال ہو کہ اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ جانے تک وہاں رہنا، کھانا پینا اور ہوٹل وغیرہ کا کرایہ، ٹکٹ وغیرہ آنے جانے کے، اپنے واپس آنے تک کا خرچہ موجود ہو۔ اور دوسرا، اپنے گھر والے جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں، گھر میں ہیں، ان سب کا 1-2 مہینہ جو جانے میں آنے میں لگے گا اس کا خرچہ ان کو دے کر جایا جائے۔ اگر یہ دونوں اخراجات موجود ہیں ضروریات زندگی کو نکالنے کے علاوہ، یعنی یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ یہ جو استطاعت ہے ضروریات زندگی جو روزانہ آپ کھانے پینے میں، پہننے میں یا سواری میں استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہے۔ تو جس ساتھی کے پاس یا جس آدمی کے پاس یہ موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ ایک اور سوال ہے کہ جس طرح بالکل اگر ایک بندے پہ 1 سال حج فرض ہوا، تو جس طرح اگر وہ آج کل ہوتا ہے حکومتی طور پر، سرکاری طور پر لوگ جاتے ہیں، اب وہ اس کی اپلیکیشن کینسل ہو گیا، اگلے سال اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کیا اس پہ ابھی بھی فرض رہے گا؟ حج کا تعلق ہے استطاعت کے ساتھ۔ اگر ابھی مثال کے طور پہ استطاعت ہے اور وہ نہیں جا سکا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا اور پھر وہ مال نہیں رہا، تو جس مال کی وجہ سے حج فرض ہو رہا تھا گویا کہ وہ مال نہیں رہا، تو اب اس کے اوپر فرض بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی مال آ جائے اسی وقت اس کو حج ادا کر لینا چاہیے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی سمر سے۔ ابھی آ گئی سر؟ جی سر، آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ویسے نبی کو مت پکارو، یعنی کہ قرآن پاک سے حوالہ دیا تھا۔ جی جی، سورہ حجرات میں۔ جی سر، آپ نے یہ بتایا تھا کہ پہلے جو تھے نا لوگ ملحد، یعنی کہ جو انکار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا لیکن وہ شریک ٹھہرا دیتے تھے کسی کو۔ جی جی، لیکن آج کل سر ایک ایسا بھی ہو رہا ہے نا کہ جو مزار پہ جاتے ہیں وہ صرف وسیلہ دیتے ہیں، مانگتے ان سے نہیں ہے۔ جی جی، تو اس بارے میں اگر تھوڑا بتا دیں تو۔ وسیلہ دینے کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کیا جائے کہ یا اللہ یہ آپ کا نیک بندہ ہے اور میرے اپنے عمل تو اتنے نہیں ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے آپ سے دعا کر سکوں، یہ آپ کا نیک بندہ ہے تو ان کا واسطہ دے کر، یا اپنا میں نے فلاں موقع پر یہ عمل کیا تھا آپ کے لیے تو میں اس اپنے عمل کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی
جس میں 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تھا کہ میں نے وہ عمل آپ کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کی برکت سے ہمارے لیے راستہ نکال دیجیے۔ ایسے ہی کسی آدمی کا حوالہ دینا، بس یہ اس آدمی کو مانگنا نہیں ہے اس کے ذریعے سے، یا اس سے نہیں مانگنا، وہ مددگار نہیں سمجھنا، بلکہ یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے واسطے سے سفارشی جیسے ہوتا ہے نا، سفارشی، تو صرف اتنی حد تک۔ یہ جو وسیلہ ہے اس سلسلے میں بھی علماء جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، البتہ بعض علماء خاص طور سے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا بہرحال ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایسا وسیلہ جو کہ بدعت سے اور کسی بھی طرح کی بری رسم و رواج سے، گناہ سے پاک ہو، جیسے ہم دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے دیتے ہیں کہ اللہ آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دیں یا یہ عطا فرما دیں، تو یہ ہوتا ہے وسیلہ بس، لہٰذا اتنی حد تک اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی دینا چاہیے یا نہیں تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، آراء ہیں۔ اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اتنی حد تک جائز ہے۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ نا بعض جب قبر ہوتی ہے نا، جیسے کہ قبرستان ہے پورا، جی، تو وہاں پر اس کا اگر 1-2 جاننے والے وہ تو جا کے دعا کر کے واپس آ جائے گا، لیکن جب کوئی بزرگ یعنی کہ ایسا جن کے کافی یعنی کہ ہوں فالوور ہوں، یعنی کہ ان کے چاہنے والے ہوں دنیا میں، اور وہ جب جائیں گے تو باقی قبروں کی بے حرمتی یعنی کہ بے ادبی ہوگی، کبھی پاؤں آ رہا ہے کبھی اس طرح، تو اس لیے ان کو ایک سائڈ میں مزار بنا دیا جاتا ہے، اور مزار کی قبر جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر نا ایک لکڑی کا بنا دیا جاتا ہے، کیوں قبر چھوٹی ہوتی ہے اندر سے۔ جی، تو اس حوالے سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کو پکا بنانے یا قبر کے اوپر کسی بھی طرح کی عمارت بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا کسی کا مزار بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے خلاف ورزی کر کے بنائے ہیں، یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے قبر جیسے اندر سے کچی ہو، ایسے ہی باہر بھی اس کے اوپر کچھ نہ لگا ہوا ہو، کچی قبر ہونی چاہیے۔ ہاں جہاں کی زمین ذرا نرم ہو، ریتلی قسم کی ہو، تو وہاں سائڈوں پہ کچھ 1-2 اینٹیں جو ہیں لگائی جا سکتی ہیں، پتھر وغیرہ بعض علاقوں میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سنگ مرمر لگایا جائے، بلکہ وہ جو پتھر، موٹے پتھر ہوتے ہیں نا، جوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ مٹی جو ہے قبر کے اوپر رہے، صرف سائڈوں پہ، اتنی حد تک تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قبر کو پختہ بنانا یا قبر کے اوپر کسی بھی طرح کی عمارت بنانا وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو حدیث جبرائیل کا ابتدائی حصہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں پہلا جو سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کا جواب دیا، اور اسلام کے جو بڑے 5 ارکان ہیں اور بڑے 5 احکام اور فرائض ہیں ان کا ذکر فرما دیا۔ ان 5 میں سے بھی سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی اہمیت، بنیادی اہمیت شہادتین کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، اس کو مرکزی حیثیت ہے، باقی چاروں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے نا، اسلام کا معنی ہے فرما برداری کرنا، اس کا تعلق بالکل انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، ظاہری حالت کے ساتھ، یعنی گویا کہ مسلمان ہی اس کو کہا جائے گا جو ان 5 باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جو ان 5 پر عمل نہیں کرتا یا ان میں سے کسی کو طاقت اور قدرت کے باوجود چھوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جماعت کی نماز چھوڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، نماز چھوڑا کرے گا، تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک یونیفارم ہوتی ہے نا، جیسے یونیفارم وہ کسی بھی آدمی کی علامت ہوتی ہے، اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، تو نماز اور یہ ارکان جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں،
یہ مسلمان کی شناخت ہے. جو مسلمان یہ نہیں کر رہا گویا کہ وہ اپنی شناخت سے پیچھے ہٹا ہوا ہے. اور صحابہ کرام کے سامنے ایسا آدمی ہوتا یقیناً وہ اس کو مسلمان نہ سمجھتے. تو ہمیں ان احکام کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ یہ بالکل اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ لازم ہیں، ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کو خاص اہمیت دینی چاہیے، کسی بھی حال میں ان کو چھوڑیں نہ. جی آپ حضرات کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، باقی جو حدیث جبرائیل کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے. بس یہ تھوڑا سا حصہ اور پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد حضرت جبرائیل نے جواب دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں اپنا جواب مکمل فرما لیا، وَتَحُجِّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو حضرت جبرائیل جو تھے انہوں نے جواباً یہ کہا. حضرت عمر فرما رہے ہیں قَالَ صَدَقْتَ، انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان پر بڑا تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. یعنی سوال تو انہوں نے کیا تھا اس انداز سے گویا کہ ان کو علم نہیں ہے، اور جب آپ نے جواب آپ نے فرما دیا تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو تو پہلے سے علم تھا. تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنے تعجب کا صاف لفظوں میں اظہار کر دیا کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا. تو چونکہ حضرت جبرائیل اپنے پورے اس آنے کا جو یہ معاملہ تھا اس کو مخفی رکھنا چاہتے تھے اور لوگوں کو تعجب اور حیرت میں ڈال کر رکھنا چاہتے تھے تاکہ توجہ ان کی کامل رہے، اس لیے انہوں نے یہ رویہ اختیار فرمایا. یہ آخری کالا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. جی یہ آپ کا کوئی سوال ہو اس حدیث کے بارے میں یا کوئی فقہی سوال ہو تو وہ فرمائیے، پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. حدیث جبرائیل یہ ایک ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے وہ یہی ہے بس. ایک اور حدیث مقررہ کے مسائل کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی پوچھیں. یہ وضو ٹوٹنے میں اس کے کیا کون کون سے عمل ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی انسان کے جسم سے نکلنے والی چیز، خواہ وہ عام جو راستے اللہ تعالیٰ نے پیشاب خانے کے بنائے ہیں اس سے نکلے، یا اس کے علاوہ انسان کے جسم میں کہیں کوئی زخم وغیرہ ہو جائے یا ناک سے خون آ جائے یا منہ سے خون آ جائے، تو پیشاب خانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے اور جسم کے باقی حصے سے جسم کے، ٹھیک ہے یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جی جی لیکن جیسے عمر بڑھتی ہے تو پیٹ میں تھوڑی دیر بیٹھے تو حواس ہی جو ہے نا پیٹ میں بڑھ جاتی ہے، جی وہ نکلتی تو نہیں ہے لیکن پیٹ کے اندر ہی ایسا احساس بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے. اس طرح کی صورتحال جو تھوڑے سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو اکثر یہ پیش آتی ہے اور وہ یہ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ صورتحال کوئی آدمی زیادہ عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، پیٹ میں گیس ہو جائے اور پھر یہ وہم گزرے کچھ دیر کے بعد کہ وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صاف ہدایت فرما دی ہے کہ وہ آدمی جس کو شک پڑ جائے، پیٹ میں کچھ محسوس ہو پھر شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آواز یا بو کے اوپر عمل کرے، ورنہ اپنے وضو کو وہ برقرار سمجھے. یعنی اس کو ہوا خارج ہونے کی آواز آئی ہو یا بو آ گئی ہو پھر تو سمجھے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ وہ اپنے وضو کو برقرار سمجھے. صرف وہم اور شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر آواز نہیں آئی نہ بو آئی لیکن یقین ہے کہ ہوا خارج ہوگی یا پھر بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ وہم بھی پیدا نہ ہو دل کے اندر اور شک کی بیماری بھی نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت حکم فرما دیا ہے کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے پیچھے پڑیں گے وہم کی بیماری لگ جائے گی، شک میں پڑ جائیں گے. اور اسی طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا گمان گزرا کہ میری تو آنکھ لگ گئی ہے، یا ایسے ہی
آنکھیں بند کر کے آپ کچھ پڑھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے اور تھوڑا احساس ہوا تو اس سے بھی کیا وضو جاتا رہے گا؟ نہیں، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن کم نیند سے نہیں ٹوٹتا، زیادہ سے ٹوٹتا ہے۔ کم اور زیادہ میں فرق اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ٹیک لگا کر سو جائیں اور ٹیک لگا کر اس طرح سوئے ہیں کہ اگر وہ چیز ہٹا دی جاتی، ایسی گہری نیند تھی کہ انسان جو ہے گر جاتا، ایسی نیند سے وضو ٹوٹے گا۔ اگر ویسے ہی بس تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جھٹکا لگا یا ویسے اونگ سی آئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے جی، ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، اچانک تھوڑی سی آنکھ لگی پھر کھل گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے پیچھے ٹیک نہ ہوتی تو میں گر جاتا، ایسی نیند تھی تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ انسان اپنی حالت کا اندازہ لگا لے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جی جی، تو باپ کو بلایا گیا تو ان کے ذہن میں کچھ وہ ایک آیا، اس کو بھی حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے؟ نہیں، وہ حدیث جبرائیل نہیں۔ جبرائیل نہیں، ہاں لیکن میرے خیال ہے جی، حدیث اس طرح ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے والد جو تھے اس کے مال سے ذرا خرچ کر لیتے تھے، تو انہوں نے شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا تو ان کے ذہن میں اس طرح کے اشعار آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو تمہارے ذہن میں آئے۔ چنانچہ انہوں نے وہ اشعار سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا اثر ہوا ان کا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے۔ یعنی اس سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اولاد کے مال میں والدین کا بڑا حق ہے۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے تو والد یا والدہ کو اس میں سے کچھ نہ دیں، بلکہ بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ بس وہ کوئی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بھی حدیث جبرائیل کہا۔ جی، حدیث جبرائیل نہیں ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے یہی حدیث ہے، یہی حدیث۔ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کوشش کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث جبرائیل مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اٹینڈنس ہو گیا؟ ہاں لگا لیں۔ اب یہ اندازہ نہیں رہا کہ کون جو تھے شریک تھے اس میں، کون نہیں تھے۔ ان کو اگر ہے تو ان کو پہلے وہ اسکرین شاٹ مل سکتے، وہ تو میں نے ختم کر دیا، آج نہیں بھیجی میرا خیال سے انہوں نے۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے وہ ختم کر دیا کلاس۔ اچھا، ایک سوال اور تھا جی، کہ اگر وہ مال جس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اتنا مال ہے کہ اس سے حج کی استطاعت پوری ہو جاتی ہے، تو پہلے عمل کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کریں گے کہ حج کریں گے اگر گنجائش ایک کی نکلتی ہے؟ دیکھیں، جو چیز پہلے فرض ہوئی ہے وہ کریں گے، زکوٰۃ اور ویسے ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے مال پہ حج فرض ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ اگر نکالیں گے تو وہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکلے گی، تو اس لیے دونوں ہی کریں۔ اور چونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، بڑے فرائض ہیں، تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کروں۔ میرا ایک سوال ہے، وہ آپ جب مناسب سمجھیں اس کو۔ کون سا؟ پہلے جو پوچھا تھا؟ جی، ہاں جی، اس کا ذکر آئے گا اگلے سبق میں، آ جائے گا انشاءاللہ۔ بیٹھ کے بات بیٹھ کے السلام علیکم۔